بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کو، ویورز ہیں، ان کو شیخ عادل مسعود ایڈوکیٹ کی طرف سے سلام عرض ہے. آج پھر ہمارے ساتھ انتہائی واجب الاحترام جناب شیخ مسعود اقبال ایڈوکیٹ صاحب سپریم کورٹ، سابق چیف پراسیکیوٹر صاحب بیرو، میرے استاد محترم بھی اور میرے والد محترم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ناظرین کے لیے اور اپنے لیے بھی اور سب وکلاء جو سیکھنے کے مراحل سے گزرتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ پوائنٹس پر سیر اصل گفتگو کریں گے. السلام علیکم شیخ صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے سر. آج جو پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا ہے اور جس پہ آپ سے نالج اویل کرنا ہے، اس میں جو کوشچن میرے تک کچھ احباب کے ذریعے پہنچا، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ریاست ہے یا جو ملک کوئی بھی ہے، اس کے اندر جو لوگ جن کے پاس اپنی زمین نہیں ہوتی رہنے کے لیے، جو لینڈ لیس لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی زمین کے مالک نہیں ہوتے، تو چونکہ جو ریاست ہے سر یہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے اور لوگوں کو رائٹس اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ریاست کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے. تو سر میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو لینڈ لیس لوگ ہیں، کیا ریاست ان کو زمین بھی پرووائڈ کر سکتی ہے؟ اور اگر کر سکتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا سر؟ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لینڈ لیس کو لینڈ پرووائڈ کرے. جناب اس کے لیے 3-4 قوانین فیلڈ میں موجود ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو خالصہ رقبہ ہوگا، اس میں سے جس شخص کے پاس جو لینڈ لیس ہے یا جس کے پاس 30 کنال سے کم اپنے ذاتی اراضی ہے، وہ اس میں سے وہ خالصہ لینڈ میں سے گورنمنٹ اس کو دے سکتی ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر 30 کنال سے کم ہے وہ پھر بھی گورنمنٹ اس کو دے پھر بھی دے سکتی ہے. صحیح. اور اس کے لیے سر طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کشمیر کی بات کریں تو ایک لینڈ لیس شخص ہے، اس کو کس فورم میں جانا پڑے گا، کس کو درخواست دینی پڑے گی؟ جو ڈی سی صاحب ہیں، ان کلیکٹر ضلع کے بھی اختیارات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ڈپٹی کمشنر یہی اس کی منظوری دیتے ہیں. ان کے پاس اس کو ایک درخواست موو کرنی پڑتی ہے. پرنٹڈ فارم ہوتے ہیں، تہذیبینے کے فارم ہوتے ہیں، وہ اپلائی کرتے ہیں، وہاں سے وہ فردر پروسیس ہو گیا، پھر وہاں سے منظوری بھی ہو جاتی ہے. بطور کلیکٹر وہ اس کی منظوری بھی دیتے ہیں. اور یہ ٹرانسفریبل ہوتی ہے سر یا نان ٹرانسفریبل ہوتی ہے؟ یہ ٹرانسفریبل ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے. یعنی کہ جب آپ یہ لینڈ لیس زمین کسی کو ایکوائر ہو جاتی ہے، ایک بار یہ مالک بن جاتا ہے، اس کے اوپر آپس میں بھی زمین کی بھی مختلف آگے دیکھا جائے گا. اگر خالصہ ہے تو خالصے میں یہ اس کے قبضے کو کھول دیا جاتا ہے. صحیح. اگر اس کے اوپر کوئی مکان تعمیر کرتا ہے تو پھر مکان کا سودا کر سکتا ہے، زمین کا سودا نہیں کر سکتا. اس طرح یہی زمین گورنمنٹ کی اگر ایوارڈ ہوتی ہے تو اس پر جو تعمیر ہے اس کا معاوضہ ملے گا، زمین کا معاوضہ نہیں ملے گا، کیونکہ زمین آلریڈی گورنمنٹ کی ہے. اس منظوری میں باقاعدہ کچھ شرائط، اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ بغیر معاوضے کے واپس بھی لے سکتی ہے. اچھا، اپنی ضرورت کے لیے وہ واپس بھی لے سکتی ہے. اسی لیے ایوارڈ ہونے کی صورت میں پراپرٹی کا جو بیلڈ اپ پراپرٹی کا اس کا معاوضہ ملتا ہے سر، لیکن زمین کا معاوضہ نہیں ملتا. ٹھیک سر. ایک اور سوال اسی طرح کا میرپور سے ریلیٹڈ، چونکہ میرپور کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، جس کے بعد منگلا ڈیم بنا اور آج پورا پاکستان، ناظرین آپ دیکھتے ہیں، آزاد کشمیر بھی روشن ہے. بہت سا رقبہ سر وابڈا نے ایکوائر کیا منگلا ڈیم کے لیے، اور اس کے بعد پھر اپریزنگ پروجیکٹس کے لیے بھی جناب والا اگر آپ دیکھیں تو یہ بے شمار رقبہ ہے جو انہوں نے ایکوائر کیا ہوا. اور اس میں کچھ رقبہ ایسا ہے جو وابڈا جو ہے وہ وابڈا کے زیر استعمال بھی نہیں ہے، اور جو کچھ رقبہ ایسا بھی ہے جناب والا جس میں پانی کی جب سطح ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو وہ کاشت کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. اس میں کچھ لوگوں کا یہ ابہام ہے سر کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ وابڈا اپنی مرضی سے لوگوں کو دیتی ہے کاشتکار کرنے کے لیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کون لوگ ہیں جو اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں سر؟ اس میں 1973 میں 1973 میں ایک فرمان حکومت جاری ہوا کہ جب پانی اترے گا، جو زمین پانی میں سے برآمد ہوگی جناب، جو اس کے مالکان ہیں ان کو اولیت دی جائے گی، جناب ان کو پٹا پائی دی جائے گی، وہ اس کو کاشت کر سکتے ہیں. اس حوالے سے تو باقاعدہ ایک سرکولر بھی ہے، وہی 1973 کا سرکولر ہے جناب. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جن سے انہوں نے رقبہ ایکوائر کیا ہوتا ہے وہ پریفر کیے جاتے ہیں، وہ پریفر کیے جائیں گے، انہی کو دیا جائے گا، وہ اس کو کاشت کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی رقبہ پانی میں نہیں ہے، ان کے استعمال میں بھی نہیں ہے، جناب، تو اس میں بھی یہ جو
ایکوزیشن آف لینڈ ایکٹ ہے، اس میں بھی گنجائش موجود ہے کہ اصل مالکان کو واپس بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو اصل مالکان ہے معاوضات جو انہوں نے لیا وہ واپس کر کے اصل مالکان کو واپس بھی ہو سکتا ہے، اسی حساب سے معاوضہ واپس کیا جاتا ہے کہ موجودہ وقت کے جو معاوضہ لیا جاتا ہے وہ واپس کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے تقاضات واپس بھی ہوئے ہیں، اگر یہ سیاسی بنیادوں پر کرتے ہیں لیکن ہوئے ہیں، واپس ہوئے واپس بھی جناب احمد، بہت شکریہ جی۔ یہ زمین سے متعلقہ کچھ عوام اور کچھ لوگوں کے سوال تھے جو میں نے جناب کے وساطت سے کلیئر کی ہے۔ ایک اور اہم سوال آج ایک میرے تک بذریعہ میسیج بھی پہنچا سر، وہ یہ تھا کہ ایک شخص نے اپنا مکان جو وایا ایم ڈی اے اس کو وہ الاٹ ہوا یا اس نے خریدا جو بھی ہے، اس کے ساتھ 4 بچے تھے اور اس نے ہر بچے کو اسی مکان میں حصہ دے دیا، اور جو اس کا بڑا بیٹا تھا اس بڑے بیٹے کی حد تک اس نے یہ کیا کہ جو چونکہ بڑا بیٹا خود فارن میں تھا تو اس کی بہو کے نام ایک بیان الفی تحریر کر دی جناب والا کہ یہ جو ایک کمرہ ہے یہ میں اپنی بہو کو دیتا ہوں، اور مین وائل اب یہ ہوا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ان کی طلاق ہوگی میاں بیوی کے درمیان۔ تو لیگل پوائنٹ آف ویو سے جب ایسا کوئی سینیریو ہو تو کیا سٹیٹس ایگزسٹ کرتا ہے کہ کیا وہ خاتون اس کمرے کی بدستور حقدار ہے، چونکہ وہ کمرہ اس کے سسر نے بطور زوجہ اس کو دیا تھا اپنی بیٹے کی، لیکن چونکہ طلاق بھی ہو چکی، اور دوسری جو سینیریوز میں یہ ہے کہ ایم ڈی اے کے اندر جو متعلقہ ادارہ ہے جس کی وہ جگہ ہے وہاں پر کوئی اسٹیٹمنٹ ان کی ریکارڈ نہیں ہوئی، اس صورت میں قانونی سٹیٹس کیا ہے سر؟ یہ جو اراضی لینڈ ٹرانسفر ہوتی ہے، مکان ٹرانسفر، بلڈ اپ پراپرٹی، اس کے 3 موڈز ہیں ٹرانسفر کے، جناب یا تو ہبہ ہوگی یا بے نامہ ہوگی یا کورٹ کی ڈگری ہوگی، جناب یا بندہ مر جائے گا وراثت میں آئے گی، جناب اور کوئی موڈ ہے ہی نہیں ہے۔ جناب بین الفی ایگریمنٹ یہ کوئی رائٹ کریٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی کوئی رائٹ اس کو ملتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کم از کم اس بین الفی اگر دی ہے اس کی حد تک سول کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اس کو اب منسوخ کیا جائے کیونکہ شرط ختم ہو چکی ہے۔ جناب یہ سوال میرے جن ساتھی نے دوست نے پوچھا تھا، مجھے امید ہے کہ ان کے سوال کا پراپر جواب انہیں مل گیا ہوگا۔ شیخ صاحب سے ہم نے بہت ساری ایشوز کو ڈیبیٹ کیا، اور گائے بگائے ان کے قیمتی وقت میں سے میں کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ہمیں ایسے ہی وقت دیتے رہیں گے کہ بہت سارے لوگ جو کسی بھی وجہ سے نہیں پہنچ پاتے یا عدالت تک ڈائریکٹلی ان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور ان کے یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں اگر ان پہ ان کی قانونی معاونت فی سبیل اللہ ہم سے ہو سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا خوشائند بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے۔ شیخ صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بہت سارے ٹیکنیکل چیزوں سے آگاہ کیا، اور یقیناً اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوں گے۔ بہت شکریہ جی۔ جی ویلکم۔